کبھی سوچا ہے کہ قرآن کا پورا پیغام صرف 7 چھوٹی چھوٹی آیات میں کیسے سمایا جا سکتا ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کی، جسے قرآن کی ماں بھی کہتے ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر اس چھوٹے سے باب میں اتنی گہرائی کیوں ہے، ہم دیکھیں گے کہ مشہور عالم ابن کثیر اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سورت صرف قرآن کا پہلا صفحہ نہیں ہے، نہیں، اسے تو کتاب کی اصل بنیاد یعنی اس کی ماں کہا گیا ہے، ام القرآن۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، جو کچھ بھی پورے قرآن میں تفصیل سے آیا ہے نا، اس کا سارا نچوڑ، سارا خلاصہ ان 7 آیات میں مل جاتا ہے۔ چلیں تو اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سورت ایک بڑی زبردست ترتیب سے آگے بڑھتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مخاطب کس سے ہیں، یعنی اس ہستی کی بنیادی صفات کیا ہیں جس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروعات ہوتی ہے حمد کے اعلان سے، یعنی ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو ہے رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا، ہر چیز کو سنبھالنے والا۔ اور حمد کے فوراً بعد ہی اللہ کی جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے رحمت، الرحمن الرحیم۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اور اس کے رب کے بیچ جو تعلق ہے نا، اس کی بنیاد ہی رحمت پر رکھی گئی ہے۔ اچھا، یہاں ابن کثیر ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 الگ الگ لفظ کیوں استعمال ہوئے، الرحمن اور الرحیم؟ تو وہ فرق بتاتے ہیں کہ الرحمن اللہ کی وہ وسیع، وہ عمومی رحمت ہے جو سب کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے، جبکہ الرحیم وہ خاص رحمت ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف رحمت کی وسعت کا بیان ہے اور دوسری طرف ایک خاص قریبی تعلق کا بھی اشارہ ہے۔ پھر آتی ہے تیسری بنیادی صفت، مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک۔ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ آخری دن آئے گا، حساب کتاب کا دن، تو وہاں مکمل اتھارٹی، سارا اختیار صرف اور صرف اسی ایک ہستی کا ہوگا۔ انصاف کا دن اور اس کا مالک بھی وہی۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کے اختیار کو مان لیا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ سورت ایک نیا موڑ لیتی ہے، تعریف سے آگے بڑھ کر اب باری ہے براہ راست مکالمے کی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان نے یہ سب جان لیا، یہ پہچان لیا کہ اس کا رب کون ہے، کیسا ہے، تو اب اس کی طرف سے کیا جواب ہونا چاہیے، اس کا رد عمل کیا ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اس سورت کے سب سے مرکزی آیت تک لے جاتا ہے۔ اور جواب آتا ہے یہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ ایک سیدھا 2 ٹوک عہد ہے، ایک اقرار کہ ہماری ساری عبادت صرف تیرے لیے ہے، اور ہم مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہ توحید کا عملی خلاصہ ہے بالکل۔ اچھا، تو اب تعلق قائم ہو گیا، عہد بھی ہو گیا کہ عبادت اور مدد صرف اللہ کے لیے ہے، تو اب اگلا قدم کیا ہے؟ جب مانگنا صرف اسی سے ہے تو پھر سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز کیا مانگی جائے؟ اور وہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ بس اتنی سی بات، یہ سورت کی اور شاید ہر انسان کی سب سے بنیادی دعا ہے، صحیح راستے کی رہنمائی۔ لیکن یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ کوئی ایک خیالی چیز تو نہیں؟ قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو ہم سے پہلے اس پر چلے اور کامیاب ہوئے۔ کون لوگ؟ انبیاء، صدیقین یعنی سچائی پر ڈٹ جانے والے، شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ۔ تو ایک پورا روڈ میپ دے دیا گیا کہ آئیڈیل کون ہے، پیروی کس کی کرنی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں، سفر میں صرف یہ جاننا کافی نہیں ہوتا کہ جانا کہاں ہے، یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ کون سے راستے غلط ہیں، کن گلیوں میں نہیں مڑنا۔ دعا کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور یہاں ابن کثیر کی تفسیر ہمیں 2 بڑی غلطیوں سے خبردار کرتی ہے جن سے یہ دعا پناہ مانگ رہی ہے۔ ایک طرف ہے المغضوب، یعنی وہ لوگ جن پر غضب ہوا۔ یہ وہ تھے جن کے پاس علم تو تھا، سچائی کو جانتے تھے، لیکن جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ہے ابدالین، یعنی بھٹکے ہوئے لوگ۔ یہ وہ ہیں جو مخلص تو تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن صحیح علم اور رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستے پر نکل گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے، اور عمل بغیر علم کے خطرناک۔ تو چلیں، اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنے پہلے سوال پر کہ یہ 7 چھوٹی سی آیات پورے قرآن کا خلاصہ کیسے ہیں؟ یہ سب مل کر کیا تصویر بناتی ہیں؟ تو دیکھیں، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک سورت میں قرآن کے 4 بنیادی ستون آ گئے ہیں۔ پہلا، توحید، یعنی ایک رب کو ماننا۔
दूसरा इबादत यानी सिर्फ उसी की बंदगी का अहद, तीसरा जज़ा यानी आखिरत और हिसाब किताब पर यकीन, और चौथा हिदायत यानी सीधे रास्ते की तलब। यही 4 मौज़ूआत हैं जो पूरे कुरान में बार बार मिलेंगे, और अल-फातिहा ने इन सबको एक जगह जमा कर दिया। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये कैसे मुमकिन है। कैसे एक छोटी सी दुआ, सिर्फ चंद जुमले, एक पूरी किताब, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का निचोड़ बन सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब ही इस बाब की अज़मत को समझने की पहली सीढ़ी है।